السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں نے فصاحت کی جو 4 شرطیں ہوتی ہیں کلام فصیح کی، ان میں سے 2 شرطوں کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ اب انشاءاللہ آج اگلی شرط کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ تیسری شرط ہے فصیح کلام کی، وَيَجِبُ أَن يَسْلَمَ التَّرْكِيبُ مِنَ التَّعْقِيدِ اللَّفْظِ، واجب ہے کہ جملہ تاقید لفظی سے محفوظ ہو، تاقید لفظی سے محفوظ۔ اب تاقید لفظی کیا ہے بھئی؟ اگر ہم تاقید لفظی سمجھیں گے نہیں یہ کیا چیز ہے تو ہم کیسے اس کو جانیں گے کہ یہ جملہ اس جملے میں تاقید لفظی ہے یا اس جملے میں تاقید لفظی نہیں ہے؟ تو تیسری شرط ہے فصاحت کی کہ جملہ کلام ترکیب و تاقید لفظی سے محفوظ ہو۔ تاقید لفظی کہتے کس کو ہیں؟ تاقید لفظی یہ ہے کہ جملے میں کلمات کے آگے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے یا ان کے اپنے اصلی جگہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے یا جملوں میں جو الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ آتے ہیں وہ جڑ کر کے آتے ہیں، ان میں فصل نہیں ہے یا نہیں ہوتی ہے ان میں فصل، ان کے درمیان فصل کر دیا جائے، تو یہ سب کام کرنے کی وجہ سے جملے میں تاقید لفظی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کلمات آگے پیچھے نہ ہو، کلمات کی جو جگہیں ہیں وہ اپنی مناسب جگہ پر ہوں، اور کلمات جن میں کہ واجب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آئیں، جیسے حرف جر اور مجرور ہے، اس بیچ میں کوئی چیز نہ ڈالیں، مضاف اور مضاف الیہ ہے، اس بیچ میں کوئی چیز نہ ڈالیں، تو ان کے بیچ میں اگر آپ کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، کسی چیز کے ذریعے سے فصل کر دیتے ہیں، تو جملے سے جو آپ کہنا چاہتے ہیں، جو آپ مراد لینا چاہتے ہیں، وہ چیز ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر ایسا ہے، اگر اس طرح کی بات ہے تو کہا جائے گا کہ اس میں تاقید لفظی ہے۔ لفظی رکاوٹ ہے، عقدہ کے معنی گانٹھ ہوتا ہے نا، رکاوٹ، جیسے ایک دھاگا لیں آپ اور اس دھاگے میں کہیں کوئی گانٹھ نہ ہو اور آپ ہاتھ لگائیں تو آپ اپنے ہاتھ کو کھسکاتے ہوئے چلے جائیں، وہ بڑی روانی کے ساتھ آپ کا ہاتھ کھسکتا ہوا اس دھاگے میں چلا جائے گا۔ لیکن جگہ جگہ اس میں آپ گرہ لگا دیں، گانٹھ لگا دیں، عقدہ پیدا کر دیں، تو اس کے بعد آپ ہاتھ کھسکائیں تو اس میں وہ سلاست و روانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ آپ کا ہاتھ رک کے جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہیں تیزی کے ساتھ آپ کا ہاتھ پھنس جائے، جلدی سے آگے نہ بڑھے آپ کا ہاتھ۔ تو اسی طرح سے ہے تاقید لفظی بولتے ہیں، اگر تاقید لفظی نہ ہو تو اس جملے کا معنی سمجھنا آسان ہے، اور تاقید لفظی ہو گیا یعنی کلمات کو جہاں جس جگہ پہ ہونے چاہیے وہاں نہیں ہیں، الٹے سیدھے طور پر سیٹ ہیں، تو جس روانی کے ساتھ آپ کو سمجھنا چاہیے تھا جملہ، اس روانی کے ساتھ آپ جملے کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو تاقید لفظی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ أَن يَسْلَمَ التَّرْكِيبُ مِنَ التَّعْقِيدِ اللَّفْظِ، فصاحت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ واجب ہے کہ جملہ تاقید لفظی سے محفوظ ہو۔ تاقید لفظی کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَكُونَ الْكَلَامُ خَفِيَّ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ، یہ کہ جملہ معنی مراد پر ٹھیک ڈھنگ سے دلالت نہ کر پا رہا ہو، خفی الدلالہ ہو، یعنی ٹھیک ڈھنگ سے وہ اپنا معنی نہ بتا پا رہا ہو، بسبب تاخیر الکلمات او تقدیمها عن مواطنها الاصلیہ، کلمات کے اپنے اصلی جگہ سے آگے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے، او بالفصل بین الکلمات، یا کلمات کے درمیان فصل کر دینے کی وجہ سے۔ کن کلمات کے درمیان؟ التی یجب ان تتجاور ویتصل بعضها ببعض، جن کا آپس میں ایک ساتھ ہونا، پڑوس میں ہونا واجب ہے، اور جن کا ایک ساتھ متصل ہونا واجب ہے، ان کے درمیان آپ کوئی چیز ڈال کر کے فصل کر دیں۔
اس کی مثال میں دیتا ہوں، اپنی کتاب میں دیکھو، آپ کی کتاب میں مثال لکھی ہوئی ہے، آپ شاید اس چیز کو بہت جلدی سے نہ سمجھ پائیں، اس وجہ سے کسی میں تاکید لفظی کر دے گی اس مثال میں۔ کلمات کو جہاں ٹھیک سے سیٹ ہونے چاہیے وہاں اس کو سیٹ نہیں کیا گیا ہے، جن کا آپس میں ایک ساتھ مل کے ہونا چاہیے ان کو ملا کے نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ ان کے درمیان کوئی دوسری چیز ڈال دی گئی ہے جس سے ایک آسان سا جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دیکھو، اگر آپ بولیں ما قرأ الا واحدا محمد مع کتابا اخیہ، میرا خیال آپ نے کچھ پلے نہیں پڑھا ہوگا۔ ما قرأ الا واحدا محمد مع کتابا اخیہ، اب یہ کیا ہے؟ ما قرأ الا واحدا محمد مع، پھر کتابا ہے، ما اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لفظ، مع کتابا اخیہ، یہ کیا ہے؟ سب کچھ بات سمجھ میں اس جملے سے نہیں آ رہی ہے۔ ہاں، اس وجہ سے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس میں کہ اس میں تاکید لفظی ہے، لفظ کو جس جگہ پہ ہونا چاہیے وہاں وہ لفظ نہیں ہے۔ کان ھذا الکلام غیر فصیح، یہ کلام غیر فصیح ہے، لضعف تالیفہ، سیٹنگ کی کمزوری کی وجہ سے، یعنی تاکید لفظی کی وجہ سے ایسا ہے۔ کیونکہ اگر اس جملے کے ہر لفظ کو اگر آپ صحیح ڈھنگ سے سیٹ کریں تو بات کچھ اس طرح سے ہے، ما قرأ محمد مع اخیہ الا کتابا واحدا، ما قرأ محمد مع اخیہ، محمد نے اپنے بھائی کے ساتھ نہیں پڑھی مگر ایک کتاب، یعنی محمد نے اپنے بھائی کے ساتھ سوائے ایک کتاب کے اور کچھ نہیں پڑھا۔ کتنا آسان سا جملہ ہے، ما قرأ محمد مع اخیہ الا کتابا واحدا، بہت آسان جملہ۔ لیکن کتابا واحدا، آپ اس جملے میں دیکھیں، ما قرأ الا واحدا محمد مع کتابا اخیہ، تو مع اخیہ اور اخیہ کو کہاں کیا گیا؟ کتابا واحدا ہے، ایک ساتھ موصوف صفت، تو واحدا محمد مع کتابا، مع اخیہ ہونا چاہیے تو مع کتابا اخیہ لکھا گیا۔ یعنی ایک آسان سے جملے میں لفظ کو ان کی اصلی جگہوں سے آگے پیچھے کر دینے کی وجہ سے، جن کے درمیان فصل نہیں ہونا چاہیے، جیسے مضاف مضاف الیہ مع اخیہ ہے، ان کے درمیان کتاباً بیچ میں ڈال دیا تو کچھ عجیب سا بن رہا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے۔ ایک آسان سا جملہ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس میں تاکید لفظی ہے، یعنی جملے میں لفظ کو جہاں ہونا چاہیے، الفاظ جہاں ہونے چاہیے وہاں نہیں ہے، اور جن دو لفظوں کے درمیان فصل نہیں ہونا چاہیے ان کے درمیان فصل کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے بات ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو فصاحت کی جہاں اور کئی شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط، 4 شرطیں بتائی گئی ہیں آپ کو، 2 پڑھا دیا میں نے تفصیل سے مثال کے ساتھ سمجھا دیا ہے اس کو، تیسری شرط پڑھا رہا ہوں کہ ترکیب میں، جملے میں تاکید لفظی نہیں ہونا چاہیے، یعنی لفظ کا اپنے اصلی جگہ سے اتنا زیادہ آگے پیچھے نہ ہو جائے کچھ بات ہی سمجھ میں نہ آئے۔ اس میں کیا کیا گیا؟ فقدمت الصفۃ علی الموصوف، صفت کو موصوف پر مقدم کر دیا گیا، لکھا ہے کتابا واحدا، لیکن یہاں کیا ہے؟ واحدا محمد مع کتابا، صفت کو موصوف سے پہلے کیا گیا اور اس کے بعد فصل بھی کر دیا گیا بیچ میں، اور کیا کیا گیا اس میں؟ وفصل بین المتلازمین، اور 2 لازم چیزوں کے درمیان فصل کر دیا گیا ہے، جیسے ادات استثناء اور مستثنیٰ ہے نا، الا کتابا واحدا، ادات استثناء کے بعد مستثنیٰ کا استعمال ہوتا ہے، الا کتابا ہے تو یہاں کر دیا الا واحدا محمد مع، پھر کتابا ڈال دیا۔ مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں کوئی چیز ڈال دی گئی ہے، فصل کر دی گئی ہے، جیسے مع اخیہ ہے تو بگاڑ کر کے مع کتابا اخیہ کر دیا گیا۔ اب یہ بات کیسے آپ کی سمجھ میں آئے گی؟ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں، آپ کے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔
آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. کیوں؟ یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، اس وجہ سے اس سے ایسا کیا گیا ہے، اس وجہ سے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اس میں تاکید لفظی ہے، رکاوٹ ہے، عقدہ ہے، گانٹھ ہے، آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو بس تیسری شرط یہ ہے کہ جملہ تاکید لفظی سے پاک. چوتھی شرط کیا ہے؟ تاکید معنوی سے بھی جملہ پاک ہونا چاہیے. تاکید معنوی، تاکید معنوی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ کوئی چیز کہنا چاہتے ہو، آپ کہنا چاہتے ہو جاموس، بھینس کہنا چاہتے ہیں، آپ کے دماغ میں ہے کہ ہم کسی کو بھینس کے بارے میں یا بھینس کو بتانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے ایسے لفظ کا استعمال کریں جو لفظ اس پر دلالت کرتا ہو، نہ کہ ایسے لفظ کا انتخاب کر لیں آپ جو لفظ اس معنی کا ساتھ ہی نہ دیتے ہو. جیسے آپ بھینس کہنا چاہتے ہو، اس کے لیے آپ نے جو لفظ اختیار کیا، چنا، وہ غراب آپ نے چن لیا، آپ نے فہم چن لیا، کوئی کالی چیز چن لیا آپ نے، تو ظاہر ہے یہ ہے تاکید معنوی. یہ تو لفظ میں ہوا. یا کوئی آپ چیز کہنا چاہتے ہوں تو کہیں آپ اس کے خلاف کوئی بات نہ کہہ ڈالیں کہ آپ کی ایک بات دوسری بات کو کاٹ دے رہی ہو. جیسے آپ کو کہنا ہو کہ فلاں لڑکا بہت تیز دوڑتا ہے کیونکہ وہ بہت تندرست ہے، اس کے پاؤں بہت تیز ہیں، بہت تیز ترار ہے، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ کہیں اس طرح کہہ دیں کہ فلاں لڑکا لنگڑا ہونے کی وجہ سے بہت تیز دوڑتا ہے، فلاں لڑکا بہت تیز دوڑتا ہے کیونکہ وہ لنگڑا ہے، کیونکہ اس کے پیر میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے. تو الٹا ہو گیا یہ. اب ایک طرف اس لڑکے کی تیزی آپ بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایسی بات بیان کر رہے ہیں جو اس تیزی کو کاٹنے والی ہے. تو یہ چیز ہو گئی تاکید معنوی. ایک شاعر نے، امرؤ القیس بہت بڑا شاعر ہے، اس نے اپنے گھوڑے کی تیزی بیان کی ہے. اس نے لکھا ہے وَأَرْكَبُ فِي الرَّوْءِ خَيْفَانَةً، جب میں گھبراہٹ میں ہوتا ہوں تو میں ٹڈی پہ سوار ہوتا ہوں. ٹڈی پہ، اپنے پھرتیلے جو ہے گھوڑے کو، جو بہت موٹا نہیں ہے، چھریرے بدن کا گھوڑا ہے، اس کو اس نے ٹڈی کہا. حالانکہ گھوڑے کو، چھریرے گھوڑے کو، تیز ترار گھوڑے کو ٹڈی کہنا یہ بھی کمزوری سے خالی نہیں ہے. لیکن بہرحال چلیے چھریرے بدن کا گھوڑا ٹڈی مان لیا جائے اس کو، دبلا پتلا ہونے میں. کہا کہ جب میں گھبراہٹ میں ہوتا ہوں تو ٹڈی پر سوار ہوتا ہوں. میں ٹڈی پر سوار ہوتا ہوں. کسا وجہہ صاف المنتشر، جس کے چہرے کو کھجور کے بڑے بڑے پتوں نے، ٹہنیوں نے ڈھک رکھا ہو. ایسے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں جس کے کھجور کی بڑی ٹہنیوں پر، یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے بڑے بال ہیں جس کے پیشانی پر. امرؤ القیس سے کہنا چاہتا ہے کہ ہمارا گھوڑا بڑا تیز ہے. کہہ رہا ہے جب میں گھبراہٹ کے عالم میں ہوتا ہوں، جب مجھے کہیں بہت تیز جانا ہوتا ہے تو میں ایسے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں جس کے پیشانی پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، جس کے پیشانی پر بڑے بڑے بال ہیں. اس میں تاکید معنوی ہے. کیسے؟ کیونکہ عربوں کے یہاں یہ بات مشہور تھی کہ جس گھوڑے کے پیشانی پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں وہ بہت سست رفتار ہوتا ہے، وہ تیز دوڑتا ہی نہیں ہے، وہ سست رفتار ہوتا ہے وہ گھوڑا. یہ بات مشہور تھی اور یہ بات جانوروں میں پائی جاتی تھی. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب کہیں مجھے تیز جانا ہوتا ہے، گھبراہٹ میں ہوتا ہوں، تو جلدی سے ایسے گھوڑے پہ جاتا ہوں جس کے پیشانی کے بال بڑے بڑے ہیں. تو بات ایسے ہو گئی کہ وہ لڑکا بہت تیز دوڑتا ہے کیونکہ وہ لنگڑا ہے. تو بات پھنس گئی. تو یہ ہے تاکید معنوی. ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.